جی میرا سوال یہ ہے مسلمان کا مطلب کیا ہے اور غیر مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ ہر بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے، چاہے کہیں بھی پیدا ہو، کسی بھی دھرم میں پیدا ہو، کیونکہ جس مالک نے اس کی رچنا رچی ہے، اچھائی پر چلنے کا آدیش دیا ہے اور برائی سے بچنے کا آدیش دیا ہے، اس رچنا کے آدھار پر جیون جینا، اسے کہتے ہیں مسلم۔ تو اسلام دھرم ایشوری رچنا کے آدھار پر ہے اور ایشوری رچنا کے آدھار پر جیون جینا، اسے کہتے ہیں مسلم۔ جو ایشوری رچنا کے خلاف جیون جیتا ہے اسے کہتے ہیں غیر مسلم۔ ایشوری رچنا کیا ہے کہ سچائی پر چلنا اور سچائی کو دنیا میں قائم کرنا، یہی کام تھا ہم مسلمانوں کا، لیکن ہم اس سے گمراہ ہو گئے، دنیا پرستی میں لگ گئے، اسی لیے ہم ہر طرف سے جلیل ہو رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے دو کام تھے، ایک خود سچائی پر چلنا اور سچائی کو دنیا میں قائم کرنا، سچائی کو پھیلانا۔ اور سنسار کے سچے مالک کی وہ سچائی ہے اسلام، قرآن مجید کے اندر، یعنی اس کا ایک دھارمک قانون، جیون جینے کا طریقہ جو ہر انسان کے لیے اس نے بتایا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کا جہان بنایا ہے، پریکشا کا جہان بنایا ہے، وہ ٹیسٹ لے رہا ہے، یہ دنیا اللہ کی طرف سے پیپر لینے کا ایک کمرہ ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، تو نے غلط سوچ کر میری رچنا کے خلاف سوچ کر گناہ کر کے اپنے اندر میری رچی ہوئی رچنا بگاڑ دی۔ اگر میں تجھ پہ کرم نہ کروں، کرپا نہ کروں، دیا نہ کروں تو تو ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ سب میرے کرم کے محتاج ہیں، سب میری کرپا میری دیا کے محتاج ہیں۔ میں بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہوں، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہوں۔ تجھے میں نے اے انسان، تجھے میں نے زندگی اور عقل اس لیے دی تاکہ تو میری خاموش قدرت اس کائنات میں دیکھ کر کے، میری خاموش قدرت کو دیکھ کر کے اس سے مجھے پہچان کر، مجھے راضی کر کے مر کے آئے اور سورگ کا، جنت کا، ہمیشہ کی دوسری زندگی کا انعام پائے۔ مگر تو بے ایمانی سے میری رچنا کے خلاف چل کر، بے ایمانی سے دنیا بٹورنے میں، زندگی کا سمے برباد کرنے میں لگا ہوا ہے، جیون کا سمے برباد کر رہا ہے۔ یاد رکھ، تو میرے لکھے ہوئے مقدر سے، میرے لکھے ہوئے مقدر سے ایک دانہ فالتو نہیں لے سکتا۔ جس دن تیری موت بھیجوں گا، دنیا سے سب کچھ چھڑوا دوں گا، موت کے بعد جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، سچائی اللہ کی طرف سے اسپشٹ روپ سے یہاں سب کے سامنے کھلی ہوئی ہے، ہر انسان دیکھ رہا ہے دوسرے انسان کو مرتے ہوئے دنیا کے اندر، اور ہر انسان جانتا بھی ہے کہ ہم بھی کبھی بھی مر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی انسان دنیا کے دھوکے میں لین ہو کر، موت کو نظر انداز کر کے، سچائی کو نظر انداز کر کے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر یہاں دنیا بٹورنے میں، بے ایمانی کرنے میں، مکاری کرنے میں، ظلم جاسوسی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ دنیا میں انسانوں کی زیادہ تر بھیڑ دھوکہ کھا رہی ہے۔ جب تک اللہ سے انسان ڈرے گا نہیں، دھوکہ نہیں کھلے گا اس کا۔ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ زندگی کے ختم ہونے کا تو اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اور دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر انسان جی رہا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا۔ سب مال دولت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر انسان مال دولت حاصل کر لے اور وہ اچھا انسان نہ بنا تو پھر کیا حاصل کیا اس نے؟ ماں باپ اپنی اولاد کو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھے پوسٹ پر لگے، اچھا افسر بنے، لیکن اگر وہ افسر بن گیا، پیسہ کمانے والی مشین بن گیا، اور وہ انسان نہ رہا، جانور بن گیا، تو وہ ماں باپ کو دکھ نہ دے گا پھر؟ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے ایشور کے حکم پر چلیں، اللہ کے حکم پر چلیں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے دوارا جیون جئیں۔ دھرتی پر نہ کسی کو تکلیف دیں، نہ کسی اور کو دکھی کریں، نہ اپنے آپ کو دکھی کریں، اور اپنے سچے بنانے والے مالک کو پہچانیں اور اس کے ادھیکار جانیں، اس کا حق اسی کو دیں۔ اب دیکھیے، اعمال کی بنیاد، کرموں کی بنیاد توحید اور اخلاص ہے۔ توحید کا مطلب ایک ایشور واد، یعنی ایک ایشور کی ہی پوجا کرنا اور اس کے حکم پہ چلنا۔ اخلاص، دل کو اس کے حوالے کر دینا، صرف دل میں اللہ کی محبت رکھنا۔ اعمال کی بنیاد، اچھے کرموں کی بنیاد توحید اور اخلاص ہے۔
جس کے پاس توحید اور اخلاص نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے سارے نیک عمل بیکار اور برباد ہیں۔ موت کے بعد وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکے گا۔ جو انسان اللہ کے ادھیکار کسی اور کو دے رہا ہو اور پھر وہ اچھے کرم کر کے دکھا رہا ہو تو اسے اس کے سارے عمل برباد ہیں وہ، کیونکہ اچھے کرموں کا بدلہ بھی اللہ ہی دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنایا ہوگا، حصے دار بنایا ہوگا، اللہ اسے کوئی بدلہ نہیں دے گا۔ یاد رکھیں، جس طرح سے ایک شیشے کے گلاس میں صاف پانی ہو اور آپ کو دکھا کر کے ایک بوند قطرہ پانی کا پیشاب ڈال دیا جائے تو کوئی انسان اس کو نہیں پیے گا، اسی پرکار سے ایشور پوتر ہے شرک سے، تو کوئی انسان اللہ کے ساتھ پوجا میں، عبادت میں کسی کو ایک ذرہ برابر، ایک کण کے برابر بھی شریک کرے گا تو اللہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ جس طرح سے آپ پانی کا گلاس پیشاب کی بوند پڑ جائے تو اس کو آپ نہیں پئیں گے، اسی طرح سے اللہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور یاد رکھیں، لوگ پرارتھنا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا میں خالی لفظ، خالی بولنا، یعنی بغیر ایمان کے، ہلکا ایمان ہو، دعا میں خالی لفظ، شبد اور لمبی عبادتیں اللہ کو راضی نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنے اچھے کرم سے، ہاں دل سے کیے ہوئے کرم سے اپنا ایمان دکھاؤ، اپنا یقین دکھاؤ، اپنا ایمان دکھاؤ۔ اور میرے بھائیو، اپنے بچوں کو سکھا دو، انہیں سمجھاؤ کہ برے بچوں سے دور رہیں، جو بچے شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ان بچوں سے دور رہیں، برائی سے دور رہیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور زبان کی گندگی سے، گالی گلوچ سے بچنا ہے، اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرنا ہے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے بچپن سے ہی، حالانکہ مجھے کسی نے گیان نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا میں نے اپنی زندگی کو شروع سے ہی برائی سے بچایا ہے، ہاں نشے والے لوگوں میں رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو نشے سے بچایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح سے آپ بھی اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں کہ وہ برے لوگوں سے بچیں، برائی سے بچیں، اور اچھائی کی لوگوں کو اچھائی کا حکم کریں۔ تو بھئی یاد رکھیں اس چیز کو ہم کہ اللہ تعالیٰ نے سارا جہان بنایا ہے ہمارے لیے اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، تو لہٰذا ہم اللہ کے لیے قربانی دیں کہ ہم سچائی پر غور کریں، سچائی پر آ جائیں کہ یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کر دنیا کی ہم سے ہر چیز چھڑوا دے، ہم پہلے ہی چھوڑ دیں، دل سے نکال دیں، دل میں اپنے کسی چیز کی محبت دنیا کی نہ بسائیں، اللہ کی محبت بسائیں۔ یاد رکھیں، جو انسان اس دنیا اور جیون کی سچائی پر غور کر کے سچائی پر چلے اور اس جیون کو بکھیر لے، جب انسان سچائی کے ہوش میں آ جائے گا نا کہ بھائی میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، میں نے کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، سچائی یہ ہے کہ یہ جیون بیکار ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، دنیا چھوٹ سکتی ہے، تو لہٰذا وہ دنیا کی ہر چیز سے دل ہٹا دے گا۔ جب دل ہٹا دے گا تو پھر دھوکے سے باہر نکل جائے گا اور پھر دنیا میں اس کا من نہیں لگے گا، اس کا دنیا کا جیون پھر بکھر جائے گا۔ تو جو انسان اپنے جیون کو بکھیر لے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیون جیے، دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال دے، تو اللہ تعالیٰ کا انعام کا وہ حقدار ہے، تو اس کے لیے نعمت بھری جنت تیار ہے موت کے بعد۔ تو بھئی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں انسان کی دنیا کی دوڑ، مال کی دوڑ، دولت کی دوڑ، زمین کی دوڑ، جائیداد کی دوڑ، دنیا میں دوڑ لگانا، دنیا کی دوڑ کھیل تماشا ہے، کھیل تماشا بالکل بیکار ہے۔ اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے، جب اس مقصد سے تم ہٹ جاؤ گے اور تم اور مقصد پہ لگ جاؤ گے تو وہ پھر کھیل تماشا ہے اللہ کی نظروں میں۔ تمہاری نظروں میں تو بہت کچھ ہے، وہ تم دھوکے میں چل رہے ہو، تمہارا جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جو جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، جو دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، یار تم اس میں دوڑ لگانا، یہ نادانی نہیں ہے، بے وقوفی نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ تو اللہ کی نظروں میں کیا ہے؟ کھیل تماشا بیکار کی چیز ہے۔ جیسے ہمارے سامنے بچے کھیلتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے مٹی سے کھیلتے ہیں، تو ہماری نظروں میں وہ بیکار ہوتے ہیں، بیکار کھیل میں لگے پڑے ہیں، ان کی نظروں میں بڑا اچھا ہوتا ہے وہ کھیل۔ اسی پرکار سے اللہ کی نظروں میں دنیا کی دوڑ کھیل تماشا ہے۔ اس دنیا میں سچائی اللہ کی طرف سے بالکل اسپشٹ روپ سے صاف کھلی ہوئی ہے ہر انسان کے سامنے۔ ایک دوسرے انسان کے سامنے ایک دوسرا انسان مر رہا ہے اور ہر انسان مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اپنی موت کا بھی اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر لوگ جی رہے ہیں۔
تو بھئی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان کی بدھی، عقل اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ جب انسان قرآن کا گیان، علم حاصل کرتا ہے، اللہ سے تعلق بناتا ہے، اللہ کی کھوج کرتا ہے، دل سے اللہ سے تعلق بناتا ہے تو روشنی میں آ جاتا ہے، ورنہ اس دنیا میں انسان سچائی کو دیکھ کر بھی سچائی سے اندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے میرے بھائیوں، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ اگر انسان بڑھاپے میں یا مرتے وقت بھی سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کہ انسان کو جیون کا سمے دیا گیا ہے اور انسان دنیا میں اپنے جیون کے سمے میں جو ہے برباد کرتا رہتا ہے، وہ دنیا میں دوڑ لگاتا رہتا ہے، دھوکے میں دوڑ لگاتا رہتا ہے۔ اگر اسے مرتے وقت بھی ہوش آ گیا نا سچائی کا، اپنے مالک کا، اگر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیں، اس دنیا کی ہر چیز انسان کو اللہ سے بھٹکا کر، انسان کے سچے بنانے والے مالک سے بھٹکا کر اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جیسے بیوی ہم بستری کے ذریعے سے، سمبھوگ کے ذریعے سے مرد کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسی طرح سے مرد عورت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی طرح سے مال، دولت، سونا چاندی، کوٹھی، بلڈنگ، اس کی طرف انسان کا دل کھنچتا ہے تو یہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز اللہ سے بھٹکانے والی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن اور حدیث کے سوا اس دنیا میں ہر چیز دھوکہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کے سوا اس دنیا میں ہر چیز دھوکہ ہے۔ جس دن انسان مرے گا اس دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دے گا اور اللہ کی طرف اکیلا لوٹ کر جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی یاد ہم دل میں بسائیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، دنیا کی ہر چیز سے اپنا دل کو ہٹائیں، سچائی کو نظر انداز نہ کریں۔ تو بھی مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ سچائی پر چلنا، ایشوری رچنا کے آدھار پر بھلائی پر چلنا، سچائی پر چلنا اور برائی کو مٹانا، دھرتی پہ سے برائی کو مٹانا، اللہ کا قانون غالب کرنا، سچائی کو دنیا میں قائم کرنا اور خود بھی سچائی پہ چلنا۔ جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خوشامد کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ جیون کا سمے جو لے کے آئے ہیں دنیا میں آپ کا اور ہمارا، وہ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرے میں ہماری موت آ جائے۔ جو انسان اندھیرے میں بھٹک کے مر گیا، بے ہوش ہو کے مر گیا سچائی سے، وہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا۔ اور جس انسان نے غور کیا کہ میرے جیون کا مقصد کیا ہے اور سچائی کے ہوش میں آ گیا، وہ ہوش و حواس میں مرا، وہ مرنے کے بعد اللہ کو راضی کر کے مرا، تو مرنے کے بعد سورگ میں جائے گا، ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔